نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النساء آیت نمبر 140 فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کے آیات کے خلاف کفر کہا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مت بیٹھو جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کب یہ بات نازل فرمائی کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. ابھی تک ہم نے تو نہیں پڑھا، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں مدینے میں، اس سے پہلے سورہ انعام نازل ہو چکی تھی. سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا تھا اور اسی کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے. پہلے بھی لوگوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. آیات سے مراد احکامات، شریعت کا زیادہ تر تعلق ہے یہاں پر. ظاہر ہے چاند سورج یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، لیکن ان کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا. اور قرآن میں جو مختلف باتیں ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، يَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تم لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو، ان چیزوں کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا. ان کی عقلیں مانتی ہیں اس بات کو، وہ مان لیتے ہیں. مذاق تو اڑاتے ہی ان چیزوں کا ہے کہ جس کا تعلق شرعی احکامات سے ہے، یا قرآن کی وہ آیات یا احادیث کے وہ مضامین جو بقول ان کے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یا ان کا یہ خیال ہے کہ جو سائنس کے قوانین ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. تو جو احکامات، جو باتیں قرآن حدیث میں ایسی بیان ہوئیں جو ان کی سمجھ میں، ان کی محدود عقل میں، ان کے محدود علم کے احاطے میں نہیں آ سکتی، ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ تو انتہائی بچکانہ طریقہ ہے. مثال کے طور پہ شاید آپ کے علم میں ہو یا شاید نہ ہو کہ جس زمانے میں انسان نے چاند پر اپولو 11 بھیجا تھا اور وہاں انسان لینڈ ہوئے تھے چاند پر جا کر، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہیں دنیا میں کسی پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں جا کر اور کہہ دیا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے؟ ایسی باتیں سن کر ایک عالم سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی باتوں کا، قرآن کے احکامات کا، سوائے اس کے کہ انسان ان کی میچورٹی کے اوپر افسوس کرے یا ذرا سا مسکرا کر چپ ہو جائے، اور کیا کر سکتا ہے؟ اب طریقے جو ہیں مذاق اڑانے کے وہ بھی بڑے مختلف ہیں. ایک تو کھلم کھلا مذاق اڑانا الگ بات ہے. جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک پیپر بھیجا انٹرنیٹ پر، اس پہ جو حدیثوں کا انداز ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حدیث میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور آپ نے یہ پہنا ہوا تھا، مثال کے طور پہ، یا آپ نے ہاتھ اٹھا کر یوں فرمایا. یہ طریقہ ہوتا ہے حدیثوں کا. یا فلاں بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی، یہ طریقہ ہوتا ہے. اسی انداز، اسی پیٹرن پہ انہوں نے اتنی گندی، اتنی بری باتیں لکھی ہوئی تھیں اور انداز وہی اختیار کیا ہوا تھا کہ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے کہ آپ کے خون کے اندر ابال آ گیا ہے جیسے. یہ طریقہ ہے مذاق اڑانے کا. اس طرح سے وہ حدیثوں سے بدظن اور بدگمان کرتے ہیں لوگوں کو. تو ایک تو یہ ہے بھونڈا طریقہ بالکل. ایک ہے کارٹون بنا دینا، جس کا بھی ہم نے پچھلے دنوں اتنا قصہ سنا. کارٹون بنا دینا، کسی کو بہت ہی برا کہنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کارٹون لگ رہے ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو کارٹونز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس میں انبیاء اور رسولوں کی زندگی پر انہوں نے کارٹون فلمیں بنائی ہیں، اینیمیٹڈ کارٹونز بنائے ہیں. اس میں جو وہ تصور دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کارٹونز سے بچوں کو بچائیں تو چلو بچوں کو ہم ریلیجس کارٹونز دکھا دیں. نہ کریں یہ کام. اس میں جس طرح کا وہ تصور پیش کرتے ہیں ایک رسول کا، ایک نبی کا، وہ ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے وہ چیز.
اتنی تو ہمت کبھی نہ ہوئی ان کی کہ وہ اینیمیٹڈ کارٹون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر بنائے ہیں انہوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ریلیجس پکچرز دکھا دیں گے بچوں کو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کارٹون دیکھ کر کب کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ بلکہ وہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچے سوچیں گے اس کارٹون کیریکٹر کو ذہن میں لے آئیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا چھوٹا سا ایک فراک جیسا پہن کے پھرتے تھے، نعوذ باللہ۔ غلط تصور ہے، یہ نہیں ہوتے تھے، وہ اس طرح کا ان کا حال حلیہ نہیں تھا، نہ وہ ویسے تھے جیسا ان کو دکھایا گیا۔ تو کیوں ایک امیج ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں؟ ان سب چیزوں سے بھی ہمیں بچانا ہے انشاءاللہ تعالی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ پھر ایک ہوتا ہے بڑا پیٹرنائزنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ کہ مسلمانوں کے دین کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کفار اور منافق جیسے کوئی عقل مند انسان ایک بیوقوف بچے کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بچے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا بچے بتاؤ آج مونٹیسری میں کیا پڑھا تم نے؟ ABC پڑھی تم نے؟ پھر ہم کہتے ہیں بہت اچھا پڑھا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا درس سن کر آئے ہو، اچھا ذرا بتانا کیا بتایا آج انہوں نے، آج قرآن میں کیا پڑھ کر آئے ذرا بتاؤ۔ ہو اچھا یہ پڑھا ہے تم نے، واہ، یہ انداز ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس کرانا کہ جیسے آپ بے وقوف ہیں جو آپ قرآن کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، کہ صرف کم عقل ہی ہوگا جو قرآن پڑھنے بیٹھے گا، یا بالکل ہی فارغ فرصت سے ہوگا تبھی وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جائے گا۔ یا کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ کہ اچھا ہم جیسے عقل مند لوگ، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹائم، ہم کہاں قرآن پڑھیں گے بیٹھ کے۔ یا شریعت کا تجزیہ کر کے انالائز کر کے ثابت کرتے ہیں کہ انتہائی ناقابل عمل ہے اسلام کی دی ہوئی شریعت۔ یا آرٹیکلز لکھنا اس بات پر کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو قرآن ہی ہے، اور جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ کفار ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا لکھا ہوا کلام ہے، اور یہ بھی میڈیویل عربز کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس زمانے کا جو عرب معاشرہ تھا 1400 سال پہلے کا، اس کے لیے محمد نے ایک مینیفیسٹو، ایک لا بنا دیا تھا۔ آج کے دور سے اس کا کیا تعلق؟ ایسے ریڈنڈنٹ چیزوں کو، نعوذ باللہ، ایسے پرانی چیزوں کو آج ہم اپلائی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ بڑے بڑے اپنی طرف سے دلائل بھی مہیا کر دیتے ہیں، اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی، وہ اکثر و بیشتر اعلیٰ ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک مجلس کا تصور آپ کیجئے، ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے، بہت سارے لوگ اس میں بیٹھے ہیں، اور کفار یا منافق اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں ساری باتیں۔ اور یہ مسلمان کون ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، اور اب ان کے ایمان کو نفاق کا کیڑا کھا چکا ہے، اس لیے کہ کفار کی کمپنی میں رہنے سے یہ بیماری تو لاحق ہوتی ہے۔ کفر تو کنٹیجس ہے، کفر جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے۔ اگر اپنا ایمان مضبوط نہیں ہے تو کفر کی چھوت ضرور ہی ایمان والوں کو لگے گی، اور ان کا ایمان بھی بگاڑ کے رکھ دے گی۔ ہاں، کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ وہ میل جول رکھے جو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کسی کا علاج کرنا چاہتا ہو، جو مبلغ کے طور پہ ان کی طرف جانا چاہتا ہو کہ میں ان کی بیماری دور کر دوں۔ ڈاکٹر جاتے ہیں مریضوں کے پاس ان کا علاج کرنے کے لیے، لیکن جو علاج نہیں کر سکتا اسے وہ خود ہی کنونس نہیں ہے، اس کا ایمان اپنا خود ہی صحت مند مضبوط نہیں ہے، اور وہ جب کفار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ تو ان سے ذہنی طور پہ مروب ہوتا ہے، ولی بنا لیتا ہے ان کو۔ اب یہ اس قسم کے مسلمان ہیں جو کہ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، بیمار ایمان والے، اور ان کی باتیں سن کے بہت متاثر ہو رہے ہیں، ان کی ظاہری شان و شوکت سے، ان کے حال حلیے سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کی شخصیت کی کشش کرسمہ سے متاثر ہیں کہ واؤ کتنے پاورفل ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے ویل ڈریسڈ ہیں۔ اور جب ان کو ویل ڈریسڈ لوگوں کو اسلام پر تنقید کرتے سنتے ہیں، دل ہی دل میں اپنے دین پر مزید شرمندہ ہوتے ہیں کہ واقعی کیسا دقیانوسی، کیسا آرتھوڈاکس قسم کا مذہب ہے ہمارا، ان کو دیکھو یہ کتنے ترقی یافتہ ہیں۔ دل میں دین کے خلاف جذبات امڑتے چلے آتے ہیں۔ کسی کا واقعہ ہے، ایک خاتون تھیں، اچھا خاصا انہوں نے حجاب شروع کیا،
بہت دن کرتی رہیں. ایک دن دیکھا تو بغیر حجاب کے تھیں. وجہ پوچھی, کہنے لگیں کہ ہم کہیں گئے, ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈز آ گئے, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم اپنی بیوی کو تم یہ حجاب کروا رہے ہو, اور انہوں نے جب ایسی باتیں کی اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا. سمپل مثال بتا رہی ہوں مذاق اڑانے کی میں آپ کو, کہ اتنی سی بات سے اگر کوئی اپنا دین چھوڑتا ہے تو بتائیں پھر ایمان کے اندر طاقت کدھر ہے؟ ایمان میں تو پھر طاقت ہی نہ رہی. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایمان کا ایسے ٹیسٹ ہے کہ اپنا مذاق اڑوا سکتے ہو یا نہیں, یا لوگوں کی باتوں میں, لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کے لیے تم اپنا عمل چھوڑ دیتے ہو اور تم لوٹ جاتے ہو پھر بے عملی کی طرف. تو یہی اس کی ایک مثال ہے جو آپ کو بتائی. اب اسی کو آپ آگے اس سچویشن میں لے آئیے جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کسی مجلس, کسی محفل میں یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب سب شرمندہ اپنے اپنے دین کے اوپر. اگر مغرب کا وقت آ گیا, مارے شرمندگی کے اٹھیں گے نہیں کہ اللہ اب ہم کیسے کھڑے ہو جائیں, کیسے ہم نماز پڑھیں, لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہ تم نماز پڑھتے ہو. تو بے شک نماز قضا ہو گئی, لیکن نماز کو نہ اٹھے. کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے اور کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے, ایک مسلمان بھی بیٹھا ہے. اب وہ کہے کفار کے بیچ میں سے میں اٹھ کے نماز پڑھوں, یہ کیا سمجھیں گے مجھ کو, میں کتنا آرتھوڈاکس مسلم ہوں, میں کیسا فنڈامنٹلسٹ ہوں. تو نماز چھوڑ دی, یا عصر کی نماز چھوڑ دی, نہیں اٹھے, نہیں پڑھی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا ایسا نقصان ہوا جیسے کہ اس کا مال برباد ہو گیا, اولاد ہلاک ہو گئی. اگر اس شخص کو خبر ملتی کہ میری اولاد ساری کی ساری مر گئی ہے اور میرا سارا مال برباد ہو گیا ہے, کیا پھر بھی کانفرنس اٹینڈ کرتا رہتا؟ اٹھتا کہ نہ اٹھتا؟ اٹھتا نا. تو یہ تو اپنے ایمان کی بات ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی کتنی ہے. تو ان کو چونکہ بہت اعلیٰ سمجھا تو اب دین کو گھٹیا سمجھا. اور یہ تو obvious ہے, یہ سیسو ہے, جتنا کافر نظروں میں اعلیٰ ہوگا دین اتنا گھٹیا ہوگا. اس کو تو لکھ لیں, یہ تو سمجھیں کہ ایک انورسلی پروپورشنل چیز ہے. کفر کو جتنا اعلیٰ سمجھیں گے دین کو اتنا گھٹیا سمجھیں گے. جو کام وہ کریں گے اس کام کو کرنے میں عظمت سمجھیں گے, دین کا کہیں گے رہنے دو. پتہ نہیں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں آج کل کے زمانے میں. پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے, لیکن سب ڈرنک کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر, وی آر سوشل ڈرنکرز. ہم گھر میں تو نہیں پیتے, ہاں مجلس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنا مذاق کیسے اڑوائیں, ہم کیسے کہیں کہ نو آئی ڈو ناٹ ڈرنک. اس میں پرسپشن کی بات دیکھیں کہ اسموکنگ جو کہ اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے تو لہٰذا انہوں نے اسموکنگ پر کیسی پابندی لگائی. پبلک پلیسز میں تو اب آپ سگریٹ پی نہیں سکتے, ویسٹ میں اگر آپ جائیں, یہ انہوں نے پابندی لگا دی. اب اگر کوئی آپ کو پبلک میں سگریٹ پیتا نظر آئے تو عجیب بے وقوف جیسا لگتا ہے کہ اللہ یہ سگریٹ پی رہا ہے, کیسا کام کر رہا ہے. یہ پرسپشن ہے نا, جس چیز کو انہوں نے برا کر دیا وہ اب بری بن گئی ہے. لیکن دین نے جس نے کہ منع کیا شراب سے, چونکہ وہ پیتے ہیں لہٰذا مسلمان ریزسٹ نہیں کر سکتے, کہتے نہیں سوشل سٹگما لگ جائے گا ہمارے اوپر, وی ہیو ٹو ڈرنک. اب مسلمان بھی ہیں, تسلی کیسے دیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں ہم سوشل ڈرنکرز ہیں, کبھی کبھار ایک آدھ پی لیتے ہیں. سب ناچنے گانے کھڑے ہوئے, مسلمان بھی ان سے بڑھ کر اچھلنے کودنے لگ گئے. وہ عورتوں کے حجاب کو دقیانوسی سمجھتے ہیں, مسلمانوں نے ان سے بڑھ کے اپنی بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ کر اتار دیں. میں اتنا بڑا آفیسر ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اتنی بیکورڈ لگے اور وہ پردہ کرے. وہ ڈرنک کرتے ہیں, مسلمان ان سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے. تو پھر فرق کیا رہا بتائیے, کیا فرق رہا ایک کافر کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر؟ ایسی یاری کی ہے, ایسی ان سے دوستی کی ہے, تو پھر اس دوستی کا تو تقاضا ہے کہ آخری دم تک اس کو نبھایا جائے, آخری سٹیج تک. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احبہ, ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا, اس لیے کہ طور طریقے جو ایک جیسے تھے, عمل تو ایک ہی جیسا تھا. اسلام دشمنی تو ملتی جلتی ہی تھی. اب جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ کوئی محفل ایسی ہو جہاں اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ایمان والا تو ایسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا.
تصور کریں کسی جگہ کا کہ جہاں آپ کے والدین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں آپ کے والدین کا نام لے لے کر یا ان کی عادتوں کا ذکر کر کر کے، آپ بیٹھ سکیں گی؟ آپ سے بیٹھا جائے گا؟ آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا وہاں پر۔ تو ایسی جگہ جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، انسان بیٹھ نہیں سکتا وہاں پہ، فوراً وہاں سے اٹھ جائے۔ اور یہاں گنجائش آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ جب وہ مذاق اڑائیں، اگر تم ڈیفینڈ کر سکتے ہو دین کو تو کرو، لیکن تمہیں اگر یہ لگے کہ اگر تم نے اس وقت دین کو ڈیفینڈ کیا تو وہ زیادہ مشتعل ہو کر اور زیادہ دین کا مذاق اڑائیں گے، تو تم اس وقت دین کی بات مت کرو، اٹھ جاؤ وہاں سے، وہ جگہ چھوڑ دو، اور جب ٹاپک بدل جائے تو پھر آ کر بیٹھ سکتے ہو۔ اگر ٹاپک نہیں بدلتا تو تم آ کر ان کے ساتھ اب نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی یہ صرف کفار کی مجلسوں محفلوں کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی محفل کے لیے بھی یہی بات ہے۔ مذاق زبان سے بھی اڑایا جاتا ہے اور کھلم کھلا اللہ کے احکامات توڑ کر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈیفائنس کے ساتھ۔ بعض دفعہ مسلمان اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن کو بالکل سیریسلی نہیں لیتے، اللہ کو جو کرنا ہے کر لے، آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ، آئی ڈیئر یو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں آپ، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، نہیں مانتی میں آپ کی بات۔ تو جب اللہ کا غضب بھڑکے گا اس رویے پر تو سب پر بھڑکے گا۔ ایک مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اس مذاق کی اور اس کفر کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، چاہے خود شامل نہیں ہیں، کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے، لیکن موجود تو ہیں، تو جب اللہ کا غضب بھڑکے گا تو سب پر بھڑکے گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ بیٹھے کیوں تھے وہاں پر، موجود کیوں تھے؟ تمہاری غیرت ایمانی نے تم کو وہاں بیٹھنے کیسے دیا؟ تو وہ انہی میں شمار کیے جائیں گے جو فرمائے انکم اذم مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو، تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ کا غضب اگر برسا یہ بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے احادیث میں کہ اس دسترخوان پر یعنی اس میز پر بھی مت بیٹھو جہاں شراب پی جا رہی ہو سکتا ہے کہ تمہارا شمار انہی لوگوں میں ہونے لگ جائے۔ آگے فرمایا آیت 141، الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ نستحوذ جو لفظ آ رہا ہے، استحوذہ کا مطلب آتا ہے گھیر لینا، سراؤنڈ کر لینا، کسی کے اوپر غالب آ جانا۔ اب یہ ذکر ہے منافقین کے رویے کا۔ منافق دراصل حق پرست ہوتا نہیں، وہ تو کامیابی کو پوجنے والا ہوتا ہے، چڑھتے سورج کا پجاری۔ ان کو مطلب اس سے نہیں ہوتا کہ حق کس طرف ہے، انہیں مطلب اس بات سے ہوتا ہے کہ کامیابی کس طرف ہے، فائدہ کس طرف ہے۔ اگر وہ کفر کا عروج دیکھتے ہیں کفر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اسلام کا عروج دیکھتے ہیں، اسلام کی سکسیس کامیابی دیکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور قوت کا معاملہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، کبھی اسلام اوپر ہوتا ہے، کبھی کفر اوپر ہوتا ہے۔ مومن نے تو اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
اسلام اوپر ہوتا ہے مومن اوپر ہو جاتا ہے، اسلام نیچے ہوتا ہے مومن بھی نیچے ہو جاتا ہے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ جب دیکھتے تھے کہ طاقت اور کامیابی مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتے تھے، اور دیکھتے تھے طاقت اور کامیابی کفر کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو دنیا میں تو یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی اوپر، لیکن قیامت کے دن کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا کہ کبھی کافر اوپر ہو جائیں اور کبھی مومن۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ غلبہ ایمان والوں ہی کا ہوگا، کامیاب تو ایمان والے ہی ہوں گے، کامران ایمان والے ہی ہوں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو رسوا کرے، مومنوں کو شرمندہ کرے کفار کے سامنے، اور کافر مومنوں سے یہ بات کہیں کہ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی محمد کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اور اے مسلمانوں تم نمازیں پڑھتے تھے، تم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، تم بھی تو جہنم میں جا رہے ہو ہمارے ساتھ، تو فائدہ کیا ہوا؟ ایسے نہیں ہوگا، اللہ اس طرح مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ آخرت کا تو یہ معاملہ ہے ہی، دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کبھی بھی کافروں کا ایسا غلبہ، ایسا تسلط، ان کی سکسیس ایسی کبھی نہیں ہوگی کافروں کی کہ مکمل طور پر مسلمان ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو غلبے کی بات ہے، سبیل کا مطلب تو ہوتا ہے نا راستہ، لیکن سبیل کا مطلب دلیل بھی ہوتا ہے، لاجک۔ جہاں تک دلیل کا تعلق ہے، حجت کا اور لاجک کا تعلق ہے، اس اعتبار سے بھی کافر کبھی اسلام پر غالب نہیں آ سکتے۔ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ لاجیکل، سب سے زیادہ پریکٹیکل، باعمل اگر کوئی آج نظام ہے تو وہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ آیت 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں مومن اور منافق ایک ہی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی منافقوں کو دیکھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، اور منافق خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جو بھی اپنا ہم نے ایمان کا حال کیا، کوئی ہم پر عذاب نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، تو اپنی طرف سے منافق یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اللہ کو شاید دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، شاید اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اپنے مسلمان ہونے کے لیبل سے، اس نے اللہ کا اندازہ نہ لگایا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسا کہ اللہ کا اندازہ لگانے کا حق تھا۔ اللہ خالی لیبلز تھوڑی دیکھتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے، کیا جذبات ہیں دل میں، کتنی محبت ہے تمہارے دل میں اپنے دین کی، اور کتنی محبت ہے تمہارے دل میں کافروں کی، اللہ سب جانتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ان کو دھوکہ ہوا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو دراصل اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ خود کنفیوز ہو گئے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انہیں خود ہی نہیں پتا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہے تو اب ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف نظریات، دو کانفلکٹنگ تھیوریز کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں یہ چکرا کر رہ گئے، سمجھ میں نہ آیا ان کو کہ ہم کریں تو کریں کیا، صحیح اور غلط کی پہچان ہی جو ہے وہ مٹ گئی ہے ان کے اندر سے، اور یہ جو ان کے عقیدے کے اندر کمزوری اور سستی آئی ہے کفار کی مروبیت کی وجہ سے، تو اب یہ ان کے عمل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دل نہیں چاہتا ان کا نماز پڑھنے کو۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اگر ان کو لوگوں کا خوف نہ ہوتا، اگر ان پر سوشل پریشر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نماز نہ پڑھتے، لیکن اس زمانے میں تو یہ ان تھنگ تھا نماز پڑھنا، سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے
معاشرتی سطح پر قابل قبول ہونے کے لیے لازمی تھا کہ نماز پڑھی جائے، اور گھروں کے اندر نہیں، مردوں کے لیے تو لازم تھا کہ وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ جو 5 وقت مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو خالص منافق سمجھا جاتا تھا، اور معاشرے والے اس سے ربط اور تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا تھا، تو اس کی مجبوری تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان معاشروں کا حال ہے کہ اب اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو معاشرے کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آتا اس کے اوپر، وہ سوشل آؤٹ کاسٹ نہیں بنتا اس وجہ سے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب کھلم کھلا لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد جانا تو بہت دور کی بات بن کے رہ گئی، مرد گھروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ بعض دفعہ بچوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہاں امی نماز پڑھتی ہیں، ابو تو نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ گھروں کے اندر ہی تصور ہی پایا نہیں جاتا کہ مرد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا بعض دفعہ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان نماز پڑھنی ہوتی ہے ابو کو اور اس کے علاوہ نہیں، یا جمعے کے جمعے پڑھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی اب تو منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا نفاق چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ نماز نہ پڑھنا وہ نفاق کی علامت بھی نہیں سمجھتے۔ تو پہلے نماز کا نہ پڑھنا ایکسیپٹیبل ہوا، قابل قبول ہوا، اور پھر ایکسپیکٹڈ ہو گیا، پھر توقع کی جانے لگ گئی کہ جو دنیا میں نوکری کر رہا ہے، کما رہا ہے، ظاہر ہے بیچارہ وہ نماز کہاں پڑھے گا، یہ 5 وقت نمازیں پڑھنا تو ملا مولویوں کا کام ہے یا ریٹائر لوگوں کا کام ہے۔ اپنے نماز نہ پڑھنے پر شرمندگی بھی نہیں رہی، سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہوگا، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کتنا بھیانک ہے، آخرت میں ہوگا کیا۔ اب جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کسالہ کا، کہ وہ بہت سستی کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا روز مرہ کا روٹین ہے، دل ہی نہیں چاہتا ان کا نماز پڑھنے کا، دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کسالہ کے اندر، اس سستی کے اندر کبھی کبھار کی وجہ نہیں ہے کہ کبھی تھکن بہت زیادہ ہو گئی تو انسان ذرا بھاری دل سے نماز پڑھتا ہے، یا کبھی کوئی بیماری آ گئی تو نماز ذرا سی بھاری لگنے لگتی ہے، یا شدت کا، نیند کا غلبہ ہے اس وجہ سے نماز بھاری ہے۔ یہ چیزیں نفاق کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گی، وہ تو مجبوری ہے، کبھی کبھار اکثریت کے ساتھ یہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہاں پر یہ تو روٹین ہے ان کا، اگر کوئی نہ کہے ان سے وہ کبھی نماز نہ پڑھیں۔ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے، اور نماز میں بھی جو ذکر کیا گیا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ نماز میں بھی دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، یا یہ کہ ان کی زبان تو حمد و ثنا کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ان کی زبان کا کسی اور ہی فکر کے اندر مگن ہوتا ہے۔